الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. قابل قدر احترام سامعین، آج کی اس مجلس میں ہم مطالعے کی اہمیت کو سمجھیں گے. مطالعہ کرنا، جس کو ریڈنگ کہتے ہیں، پڑھنا، یہ کتنا انسان کے لیے ضروری ہے اور مطالعے کے کیا اصول اور اسباب ہیں، اس کو ہم سمجھیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک آیت نازل فرمائی، وَيَتَفَكَّرُونَ، جو لوگ پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، جسے ریڈنگ کا شوق ہے، وہی غور و فکر کرتے ہیں آسمان و زمین کی تخلیق کے بارے میں. فی خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں کیا سب بنایا ہے، زمین میں کیا خزانے پوشیدہ رکھے ہیں. اور وہ پڑھنے کے بعد، غور و فکر کرنے کے بعد، تدبر اور تفکر کرنے کے بعد ان بے ساختہ ان کے دل سے ایک آواز نکلتی ہے، ربنا ما خلقت هذا باطلا، اللہ آپ نے یہ کوئی بیکار پیدا نہیں کیا. سبحانک فقنا عذاب النار، اللہ تیری ذات بڑی سبحان ہے، پاک ہے، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیجیے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا ہے، اور اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی کائنات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کیا ہے. وہ جو تذکرے اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں، ان تذکروں کو بصارت سے، آنکھوں سے دیکھ کر کے، بطور مشاہدے کے، سمجھ کے انسان اللہ تعالیٰ کی الوہیت کو، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو پہچان سکتا ہے. جو انسان گم نہیں ہوتا ہے اللہ کی کتاب میں، کتاب والے کو وہ کیسے پہچان سکے گا؟ صرف ورق گردانی کر لینے سے، پیجوں کے پلٹنے سے کوئی کتاب دماغ میں نہیں آتی، کتاب والا بھی دماغ میں نہیں آتا. مشاہدہ اور بصارت والی نگاہ سے جب تک انسان کسی کتاب کو نہیں پڑھتا، صاحب کتاب کی عظمت اور وقت اس کے دل میں پیدا نہیں ہوتی ہے. یہ بہت اہم ہے. علامہ اقبال نے اس سلسلے میں ایک شعر بھی یوں کہا ہے، کافر کی یہ پہچان ہے، کافر کی یہ پہچان ہے کہ آفاق میں ہے گم، مومن کی یہ پہچان ہے کہ گم ہے اس میں آفاق. تو پوری کائنات جو ہے اس کے اندر ہے، انسان کے اندر. کب ہے؟ جب اس کا دل مطالعے سے لبریز ہو. اللہ تعالیٰ نے 5 نعمتیں انسان کو ایسی نوازی ہیں جو اور مخلوق سے اسے جدا کرتی ہیں. قرآن حکیم میں اور حدیث میں بھی اس کو حواس خمسہ کہا گیا ہے. بصارت ہے، سماعت ہے، سمجھنا ہے، کسی چیز کا ٹیسٹ معلوم کرنا ہے، قوت گویائی ہے. یہ چیز انسان کو اور مخلوق سے جدا کرتی ہے، اور یہ سب چیزیں ضروری ہیں ایک انسان کے مطالعے کے لیے. اس لفظ کی تحقیق کو ذرا دیکھیں کہ مطالعہ یہ عربی لفظ ہے، اور وہ نکلا ہے لفظ طلع سے. طلع کے معنی ہوتے ہیں ایک غائب چیز کا وجود میں آنا، جو چیز نہیں تھی اس کو وجود مل جانا. سورج کا طلوع اس لیے کہتے ہیں کہ اندھیرا تھا، سورج آیا، اجالا آ جاتا ہے، اور جس چیز پہ سورج کا طلوع ہوتا ہے وہ چیز منور ہوتی ہے. کتاب کو اللہ تعالیٰ نے مصباح کہا. ایک چراغ ہے، ایک روشن سورج ہے. مطالعے کے ذریعے سے جس دل پر وہ مطالعے کی کیفیت اور اثر ہوتا ہے، اس دل کو منور کرتا ہے. اور جب انسان جب روشنی میں دیکھتا ہے تو ہر چیز اسے صحیح بجا معلوم ہوتی ہے. اندھیرے میں انسان چل رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ میں صحیح اور حق بجانب ہوں، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے. صحیح یہ ہے کہ سب سے پہلے مطالعے کو اپنی زندگی کا جز بنا لے،
کہ ایک انسان کے لیے دیکھیے کہ رگوں کے لیے خون بہت ضروری ہوتا ہے. جن رگوں میں خون کی سپلائی برابر نہیں ہوتی وہ حصہ جسم کا ڈیمیج ہوتا ہے. دل و دماغ سے اگر مطالعے سے اگر اسے سیراب نہ کیا جائے تو انسان کی پوری زندگی جو ہے وہ ڈیمیج ہوتی ہے. مطالعہ بہت ضروری ہے. سورج کی طرح ہی جو گم شدہ چیزیں ہماری زندگی میں ہیں مطالعے سے اس کو ہماری زندگی کے اندر حاضر کرنا ہے. اب مطالعہ ایک لفظ ہے عربی کا جو ایک باب ہوتا ہے مفاعلہ، اس کے وزن پر ہے. یہ مطالعہ تنہا نہیں ہوتا ہے. مثال کے طور پر اسی لفظ کے اور بہت سارے الفاظ دیکھیے. مصافحہ، مصافحہ آدمی اپنے اکیلے ہاتھ سے نہیں کر سکتا جب تک سامنے والے کا ہاتھ نہ ہو. معانقہ، آدمی اکیلا معانقہ نہیں کر سکتا جب تک کہ سامنے کوئی بندہ موجود نہ ہو. مشارکہ، تجارت، ایک بیچنے والا ہے تو خریدنے والا ہونا ضروری ہے. مزاربہ، یہ بھی تجارت کی ایک قسم. محاسبہ، ایسے جو الفاظ آئے ہیں یہ ہے کہ اس کو ایک سرکل ہونا چاہیے جس میں وہ اسٹڈی کر سکیں. مطالعے سے یہ کیفیت معلوم ہوتی ہے کہ مطالعہ انسان اکیلا نہیں کر سکتا، اس کے لیے 2 اور 4 لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. ان کے بیچ میں بیٹھ کر کے آدمی ڈسکس کرتا ہے. یہ ہے مطالعہ. تنہا آدمی کر سکتا ہے، مطالعہ کر سکتا ہے، کتاب پڑھ سکتا ہے. وہ کتاب پڑھنا اس کا 2 طریقے سے ہوگا. پہلا تو یہ ہوگا کہ کریٹو ریڈنگ جو ہے اس کو کرنا پڑے گا کہ ایک تخلیقی تعلیم کے تخلیقی مطالعہ، اس کے ذریعے سے کسی چیز کو وجود میں لانا. کتاب اور وہ تنہا ہو کر کے کسی ایک چیز کی جستجو میں لگ جائیں یہ ہو جاتا ہے. مگر اللہ تعالیٰ کی کتاب کے سلسلے میں 1 سے 2 اور 2 سے 4 افراد مل کر کے جب اس پر بحث کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، تجزیہ پیش کرتے ہیں تو کوئی چیز وجود کے اندر آتی ہے. اب دیکھیں کہ کتاب اللہ کے سلسلے میں ضروری کیا ہے کہ آج ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ بہت بڑا ایک حصہ مسلمانوں کا تلاوت قرآن کو ہی اس نے جو ہے وہ اس کا حق سمجھ رکھا ہے کہ بس تلاوت کی جائے، چاہے رمضان میں کی جائے، سال بھر کی جائے، 10 مرتبہ ختم ہو یا 20 مرتبہ ختم ہو، تلاوت ہی فقط حق قرآن ہے. یہ غلط ہے. تلاوت، قراءت، اس کا پڑھنا، پھر اس کی افہام و تفہیم، پھر تدبر اور تفکر، اور پھر اس سے جو ہے کوئی نتیجہ اخذ کرنا. اس لیے کہ قرآن ہدایت ہے قیامت تک کے لوگوں کے لیے. تو ہر دور اور ہر زمانے کے لیے ایک کیفیت جو ہے نزول کی وہ ہمیشہ رہتی ہے. نازل ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، مگر اس سے نکلنے والے علوم و فنون قیامت تک نکلتے رہیں گے. تو اس کے لیے جو حواس خمسہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ جو 5 چیزیں ہم نے جو آپ کو دی ہیں، کان، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہر ایک کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت میں سوال کرے گا. آنکھیں تھی، انسان دیکھ سکتا تھا، سن سکتا تھا. دل دیا اللہ تعالیٰ نے، سوچ سکتا تھا، مگر اس نے کچھ نہیں کیا، بس اپنے حساب سے زندگی گزاری. نہیں، اللہ کہہ رہے ہیں ان چیزوں کے بارے میں ہم کو سوال کریں گے. اس کے بالمقابل اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جاہل کہا اور ان لوگوں کو اندھا اور بہرا کہا. سمن بکمن عمیٌ فہم لا یعقلون، اندھے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، عقل نہیں ہیں. سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، دوسری جگہ پہ کہا بہرے، گونگے، اندھے ہیں، بات کے واپس پلٹیں گے نہیں کبھی. جس کو انہوں نے سمجھ رکھا ہے اسی کے اوپر اپنا اسی پہ چلتے رہیں گے، وہ کبھی آئیں گے نہیں. ایک طرف اللہ تعالیٰ نے سمع اور بصر کو، سینگ اور جو ہے سننے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو یہ نعمت دی ہے، یہ نعمت کے بارے میں ہم قیامت میں سوال کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کی پوچھ تاچھ ہوگی. اس کے لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے دماغ سے، اپنے آنکھوں سے، اپنے مشاہدے سے اس چیز کی طرف آنا چاہیے. تو ہم پہلے بات کریں گے کہ مطالعے میں سب سے پہلی کتاب کون سی رکھنی چاہیے. مطالعے میں سب سے پہلی کتاب کتب انبیاء جس کو کہیں، کتب نبی، قرآن مجید ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کتاب کے سلسلے میں ہم سے سوال بھی کریں گے. اس کتاب کو پہلے مطالعے میں رکھیں کہ تھوڑا وقت، اگر ہم جتنا وقت ہم پڑھنے کے لیے دے رہے ہیں
پہلا ہمارے لیے مرحلہ ہے قرآن مجید۔ اب قرآن مجید پر کام کرنے والے علماء حضرات نے لمبا چوڑا کام کیا ہے، 3000 سے زیادہ تفسیریں لکھی جا چکی ہیں، 5000 سے زائد ترجمے دنیا کے اندر لکھے جا چکے ہیں۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے یہ چیز آتی نہیں ہے اور فلاں اور فلاں۔ تو یہاں سے میں ایک بات شروع کرتا ہوں کہ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ قرآن سمجھنے کے لیے علوم کی ضرورت ہے۔ جب تک آدمی علوم حاصل نہیں کرے گا وہ قرآن نہیں سمجھے گا، یا قرآن ایک خاص جماعت چاہے علماء کی ہو یا فلاں کی ہو یا دانشوران کی ہو وہ سمجھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی قرآن کو نہیں سمجھ سکتا۔ اس غلطی کا ازالہ میں کرنا چاہتا ہوں اس غار حرا کی وحی کے ساتھ۔ جس نبی پر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی وہ نبی کچھ پڑھے لکھے نہیں تھے، بلکہ حدیث کی کتاب میں ان کو لفظ امی آیا ہے۔ امی وہ ہے جو پڑھنا جانتا بھی نہیں ہے، ایسا نہیں کہ وہ ایک حصہ جانتا ہے اور دوسرا، جیسے کوئی آدمی اردو جانتا ہے مگر انگریزی نہیں آتی ہے، مگر حضور کو امی کہا گیا۔ امی نے کسی طریقے کے پڑھے لکھے نہیں تھے۔ بے پڑھے لکھے انسان پر اللہ تعالیٰ نے وحی کو اتار کر کے سارے عالم کے انسانوں کو یہ بتایا کہ دیکھیے کتاب یہ ایسی چیز ہے کہ بے پڑھا لکھا جب اس کو پڑھنا شروع کرے گا خود وہ جاننے والا بن جائے گا۔ جب اس کو پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قرآن کے بارے میں کہا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، جاننے والے اور نہیں جاننے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اب جو کہہ رہے ہیں کہ قرآن کسی ایک خاص جماعت کے لیے اتاری گئی، ایسا تو ہے نہیں، پوری انسانیت کو سمجھنا ہے، مسلم ہو کہ غیر مسلم ہو۔ قرآن سب کے لیے اتارا ہے، ساری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، ہر ایک کو سمجھنا چاہیے، ہر ایک کو اس کو پڑھنا چاہیے۔ تلاوت اس کے کچھ نفع ہیں، اس کے کچھ فوائد ہیں، اس کے کچھ ثواب ہیں اپنی جگہ۔ قرأت ہے پڑھنا، تلاوت الگ ہے، پڑھنا الگ ہے۔ پڑھنے میں جو ہے اس کو سمجھنا ہے، اس میں پھر آگے تدبر کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وَيَتَفَكَّرُونَ، پڑھنے والے تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں ہر چیز کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی کہا اونٹ کے بارے میں آپ کبھی غور کیجئے، کیف خلقت، اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کی۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان دیکھیں، تھوڑا سوچیں کہ ایک آسمان اللہ تعالیٰ نے بچھایا، سبع سماوات طباقا، 7 آسمان ایک پر ایک رکھے ہوئے چلے گئے اللہ تعالیٰ۔ پوری کی پوری انسان جو ہے مشرق و مغرب کا کونا اگر معلوم کرنا چاہیں تو کبھی انہیں وہ کونا ملے گا نہیں، لامحدود زندگیاں ختم ہو جائیں مگر نہیں ملے گا۔ اندازہ کریں کہ کتنا بڑا اس رب نے ایک آسمان جس کو کوئی ستون ہے، بغیر عامد، ستون بھی نہیں ہے، ایک چھوٹی سی چیز ہم بغیر سہارے کے کھڑا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی چھت، بلکہ ایک نہیں، پھر اس کے بعد دوسری چھت، اس کے اوپر اتنا زیادہ لوڈ ہے، جیسے زمین پہ ہمیں کتنے لوڈ پہاڑوں کے، پانی کے، انسانوں کے، مکانات کے اس پر رکھے ہیں، پھر اس میں خزانے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، ایسے آسمان پر ایک لوڈ ہے، پھر اس کے اوپر ایک آسمان، پھر اس کے اوپر 7 آسمان۔ ذرا انسان قرآن میں تدبر کرے، تنہا بیٹھ کے ایک ایک آیت پر سوچے، تب معلوم ہوگا کہ اللہ کے ہم 7 آسمان، 7 زمین، 7 آسمان نہیں، غور کرو۔ اللہ کرے اونٹ میں دیکھیے ذرا کیسا ہے، ایک ہڈی بھی سیدھی نظر نہیں آ رہی ہے مگر وہ کئی ٹن جو ہے اپنے اندر وزن لے کے چلتا ہے، پانی کا ذخیرہ اپنے اندر کرتا ہے، وفادار ہوتا ہے اپنے مالک کا۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کے بارے میں کہا کہ دیکھیے کبھی پہاڑوں کو دیکھیے ہم نے اس کو کیسے بنایا، ایک ایک چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں۔ تو تدبر وہ انسان کرے گا جو اس کو پڑھے گا، جو سمجھے گا۔ تلاوت میں وہ چیزیں کبھی حاصل نہیں ہوگی۔ تلاوت کر لیا آدمی، کچھ بھی سمجھ میں نہیں ہے، کون سی زبان میں پڑھ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، کچھ پتہ نہیں، بس شروع ہوا اور ختم ہوا، ختم۔ 80% بلکہ میں کہوں 90% امت مسلمہ صرف تلاوت کو قرآن کا حق سمجھتی ہے، جو کہ وہ غلط فہمی ہے۔ تلاوت ایک ابتدا ہے تدبر اور تفکر تک پہنچنے کے لیے۔ اب دیکھیں کیا علوم ضروری ہیں۔ دوسرا جو اشکال ہوتا ہے، کیا قرآن کو سمجھنے کے لیے کچھ علوم کی ضرورت ہے؟ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ کہیں لکھا ہوا ہے 15 علوم کی ضرورت ہے، 14 علوم کی ضرورت ہے۔ میں اصل میں ازالہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو 14 یا 15 علوم کی بات کہی گئی ہے وہ قرآن سمجھنے کے لیے نہیں ہے، تفسیر کے لکھنے کے لیے۔ ایک صاحب کوئی تفسیر لکھنا چاہتے ہیں قرآن مجید کی، اس کے لیے چاہیے کہ وہ فصاحت و بلاغت کا عالم ہو، قرآن کے الفاظ کو وہ جانتا ہو۔ الرحمن ایک الگ لفظ ہے، الرحیم ایک الگ لفظ ہے، مبالغہ ہو کہ دونوں لفظ برابر ہونا چاہیے، جیسے الرحمن کے بعد الرحیم آنا چاہیے تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے یا الرحمن کے بعد لفظ رحیم استعمال کیا۔
تو جو بلیغ اور فصیح ہوگا اس میں غوطہ لگائے گا، ریسرچ کے میدان میں کودے گا. اللہ تعالیٰ نے دو الگ، ایک مبالغہ ہے اور ایک فعیل کے وزن پر ہے. تو ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سوچے گا تو پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ نے کس وجہ سے یہ جملہ یہاں پہ استعمال کیا. پہلی الرحمن الرحیم میں معانی چاہیے. جب تک انسان علم معانی کو اگر سوچے گا نہیں، اس کے ظاہری معنی کیا ہیں، اس کے باطنی معنی کیا ہیں، اس کے جو محکم کیا ہیں، اس کے متشابہ کیا ہیں، وہ تفسیر کیسے لکھ سکے گا؟ مثال دیتا ہوں. ضرب اللہ مثلا، ضرب کے معنی کامن ہے مارنے کے. باپ نے بچے کو مارا، دوست نے دوست کو مارا، دشمن نے دشمن کو مارا. مارنا اس کے معنی ضرب کے. اب اگر کوئی انسان صرف ضرب کے معنی کو مارنا ہی مراد لے، ضرب اللہ مثلا، اللہ تعالیٰ نے مثال مار دی، نہیں، یہاں پہ مثال دینے کے معنی میں، مثال پیش کرنے کے معنی. ایسے کئی معنی ہیں. صلاۃ کا ایک لفظ، اس سے بھی اچھا سمجھنے کے لیے لفظ صلاۃ، صلاۃ کے ایک معنی نماز کے ہیں. ایسا نہیں کہ صرف صلاۃ کے معنی صرف نماز ہیں، صلاۃ کے معنی درود کے بھی ہیں، صلاۃ کے معنی رحمت کے بھی ہیں، صلاۃ کے معنی مغفرت کے بھی ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. لوگوں نے کیا کیا سمجھ رکھا ہے؟ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے اپنے نبی پر. کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں صلاۃ کے معنی رحمت کے ہوں گے. بے شک اللہ اپنے نبی پر. اب فرشتے درود نہیں پڑھتے ہیں کبھی، فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں، دعائے رحمت کرتے ہیں. جب یہ لفظ صلاۃ فرشتوں کے ساتھ مل کے آئے گا معنی چینج. لفظ صلاۃ اللہ کے ساتھ آئے گا معنی چینج. لفظ صلاۃ ایک نبی کے لیے امت کے سلسلے میں آئے گا معنی چینج. 14 معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ صلاۃ. تو اس کے لیے اس علم کی ضرورت ہے، علم تفسیر، علم بیان کی ضرورت ہے، تعویل کی ضرورت ہے کہ کون سا لفظ اللہ تعالیٰ نے کیوں استعمال کیا، شان نزول کی ضرورت ہے. ایسے 14 علوم ہیں اس انسان کے لیے ضرورت ہے جو انسان تفسیر لکھنا چاہتا ہے. مجھے اور آپ کو تفسیر سمجھنے کے لیے یا تفسیر پڑھنے کے لیے علوم کی ضرورت نہیں ہے. کوئی انسان، ایک اندھا آدمی ہے جو کچھ پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، وہ کسی کی تفسیر کیسٹ میں لگا کے سن بھی سکتا ہے، اس سے بھی قرآن کو سمجھ سکتا ہے. اچھا، دوسری چیز اس میں تھوڑا سا اور سمجھ کے ہم آگے چلیں. کیا جو تفاسیر لکھی گئی ہیں قرآن مجید کی، کیا وہ مکمل قرآن کی تفسیر ہے؟ بہت سارے لوگوں کا ایک سوال یہ بھی ہے کہ نہیں، ہم فلاں مولانا کی جو ہے تفسیر کو ریفر کرتے ہیں، ہم فلاں جماعت کی ریفر کرتے ہیں. کیا فلاں مولانا کی لکھی ہوئی کوئی کتاب یا فلاں جماعت کی لکھی ہوئی کوئی تفسیر، کیا وہ مکمل تفسیر ہے؟ کبھی اس پر آپ نے سوچا ہے؟ میں بتاتا ہوں. تفسیر لکھنے سے پہلے ہر مفسر کو ایک راستہ چننا پڑتا ہے. یہ ایک قرآن بحر بے کراں ہے، ایک پھیلا ہوا ایک سمندر ہے. اس میں سے کوئی انسان لے گا کتنا لے سکتا ہے؟ ایک چڑیا کی چونچ کی طرح اتنا ہی اس کا علم ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. اس اللہ کے اس کلام کے معاملے میں ایک مفسر کے علم کی بات کر رہا ہوں. سمندر پڑا ہوا، کیا پورا سمندر کوئی چند صفحوں میں سمو سکے گا؟ نہیں سمو سکتا. جتنے لوگ تفسیر لکھتے ہیں ان کو پہلے اپنا راستہ چننا پڑے گا. مثال دیتا ہوں جو ہمارے سامنے تفاسیر رکھی ہوئی ہیں. تفسیر ابن کثیر کا ایک حوالہ ہے. تفسیر ابن کثیر کے صاحب نے جو تفسیر لکھی ہے 3 جلدوں میں، انہوں نے مسائل کو نہیں چھیڑا ہے، انہوں نے اور چیزوں کو نہیں چھیڑا. ایک قرآن کی یہ آیت ہے، اس سلسلے میں حدیث کیا کہتی ہے، انہوں نے قرآن اور حدیث کو جمع کیا ہے جو 3 جلدوں میں. باقی کسی چیز کو انہوں نے چھیڑا ہی نہیں ہے. کسی صاحب نے کیا کیا ہے، دعوتی نقطۂ نظر سے. مولانا ابو الاعلیٰ مودودی نے 6 جلدوں میں ایک کتاب لکھی تفہیم القرآن. انہوں نے دعوتی نقطۂ نظر کو سامنے رکھ کر کے اس پر کام کیا ہے انہوں نے. اور انہوں نے جو ہے کوئی مسائل کو وغیرہ نہیں، بلکہ انہوں نے ہلکا پھلکا توریت کو اور زبور کے حوالوں کے ساتھ اپنی بات کی گفتگو کی ہے. مفتی شفیع عثمانی نے جو ہے معارف القرآن 8 جلدوں میں لکھا ہے. انہوں نے اس میں جو ہے جو جزیات ہوتے ہیں، جو فقہ کے مسائل ہیں، انہوں نے اس کو رکھا ہے، بقیہ اور چیزوں کی طرف نہیں کیا. تفسیر حقانی انہوں نے لکھا ہے 6 جلدوں میں، ایک ان کے پاس. تفسیر ماجدی لکھا ہے انہوں نے قرآن اور بائبل کو سامنے رکھتے ہوئے. تفسیر کشاف اسی انداز سے لکھی گئی. تفسیر ابن عباس 3 جلدوں میں ابن عباس کی رائوں کو جمع کیا گیا. جتنی تفاسیر آپ اٹھا کے دیکھیں، ہر مفسر نے ایک اپنا عملی میدان چن لیا کہ مجھے اس میدان پر جو ہے کام کرنا ہے. وہی حوالوں کو ڈھونڈ کر کے ایک کتاب بنتی ہے جو جا کر کے 6 اور 8 اور 10 جلدوں میں بنتی ہے. اب یہ تو ہندوستان کے اور بھی تفسیر ہیں. مولانا تھانوی نے 2 جلدوں میں لکھی ہے. اس کے علاوہ جو ہے عربی کتب میں دیں گے، روح المعانی 16 جلدوں میں ہے. انہوں نے بھی ایک کانسیپٹ سامنے رکھا. تفسیر کشاف لکھی گئی. تفسیر ابی ثعلبی لکھی گئی. التفسیر المنیر 32 جلدوں میں لکھی گئی.
سب سے بڑی قرآن کی تفسیر جو آج اس کے مصنف زندہ ہے الدکتور وہبہ زحیلی، 32 جلدوں میں انہوں نے التفسیر المنیر لکھی، مگر ہر ایک مصنف کے آپ حاشیے کو کبھی پڑھیں تو کہے گا کہ مجھے اس سلسلے میں بات کرنی ہے، یہ علوم اتنے زیادہ ہیں میں سب کو اس میں جمع نہیں کر سکتا، تو کوئی تفسیر مکمل تفسیر نہیں ہے۔ تو مطالعہ انسان کا کیسے ہو کہ مجھے جس چیز میں مجھے مہارت حاصل کرنی چاہیے اس لیے اس کتاب کا انتخاب کر کے اس میں پڑھنا چاہیے۔ یہ تھی کچھ تفسیر کے لیے۔ تو پہلے کیا کریں ہم تفسیر کے لیے، مطالعے کے لیے سب سے پہلے قرآن مجید کو رکھیں، روزانہ کچھ وقت ہم قرآن کے لیے نکالیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں ہم ہر ایک کے لیے وقت دیتے ہیں مگر اللہ کے کلام کے لیے دینے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ہم ہر کام کے لیے بیگم کو بھی ٹوکتے ہیں، بھائی بہنوں کو بھی ٹوکتے ہیں، بزنس کے بارے میں ٹوکتے ہیں۔ کبھی ہماری زبان صبح ایسی ہم اٹھے ہوئے ہوں کہ ہماری زبان سے یہ جاری ہو کہ بیگم تم آدھا گھنٹہ قرآن پڑھ لو، ایک رکوع ہی صحیح، اس کا ترجمہ ہو، اس کی تفسیر ہو، اس کا مرجع ہو، اس کا ماخذ ہو، اس کا شان نزول ہو۔ جیسے جیسے انسان قرآن پڑھتا ہے نا اس کے سارے وہم و گمان اور جو خیالات اور شکوک ختم ہونا شروع ہوتے ہیں۔ انسان پڑھ ہی نہیں رہا ہے تو ہزاروں قسم کی جو ہے وساوس اس کے دماغ کے اندر منڈلاتے ہیں۔ جب وہ قرآن پڑھنا شروع کرے گا اللہ سیدھا سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گے، ساری دنیا اس کے سامنے ہیچ ہونا شروع ہو جائے گی، وہ رجوع کرے گا قرآن مجید کی طرف۔ ایک تو قرآن پڑھے، دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی زندگی، آپ کی حیات مبارکہ، آپ کے اقوال، آپ کے احوال، آپ کے افعال، آپ نے کیا کیا ہے زندگی میں یہ افعال میں آتا ہے، آپ نے کن باتوں کو کہا ہے یہ اقوال میں آتا ہے۔ جو چیزیں چل رہی تھی یا تو حضور خاموش رہے یا کبھی تنبیہ کی، کبھی ڈانٹ کیا، کبھی ہنسے، کبھی مسکرائے، یہ احوال ہیں، حالات ہیں۔ ان تینوں چیزوں کو انسان جب پڑھے گا، جو اقوال اور افعال ہیں وہ حدیث کہلاتی ہیں، ان احادیث کی طرف انسان رجوع کرے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا بہترین طریقے سے مطالعہ کرے۔ اس کے لیے روزانہ ایک حصہ رکھیں، اللہ کی کتاب کے بعد میں نبی کی زندگی کو سمجھوں، جو نبی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے اس کی سیرت کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ ابھی دیکھیں گزشتہ چند دنوں پہلے بھی ہمارے سامنے بات آئی تھی، کل ہمارے تفسیر میں بھی یہ بات آئی، یہ 2021 چل رہا ہے، بلکہ ختم پہ ہے، دسمبر ہے، تو یہ کیا ہے 2021 کیا ہے جس تاریخ کو ہم برابر یاد رکھتے ہیں، ہر دن یاد رکھتے ہیں؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا دن ہے۔ وفات عیسائیوں کے نظریے کے مطابق، ہمارے یہاں تو اللہ نے کہہ دیا بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہے، وما قتلوہ وما وہ نہ سولی پہ چڑھے ہیں نہ انہیں قتل کیا گیا ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ قتل ہوا، سولی پہ لگ گئے۔ بہرحال انہی کے عقیدے کے حساب سے جس دن حضرت عیسیٰ کا انتقال ہوا ہے اس دن سے انہوں نے ان کی تاریخ کو مرتب کیا۔ آج 2100 سال ہو رہے ہیں حضرت عیسیٰ کو دنیا سے چلے گئے۔ حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں نے ان کی تاریخ کو اتنا مرتب کیا ہے کہ سارے ورلڈ میں انہوں نے پھیلا دیا، اور آج کی ایک تاریخ کو دنیا کا ہر انسان کہہ سکتا ہے آج کیا تاریخ ہے اور کیا چل رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ کے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر ہم جان لینے کے لیے تیار ہیں اور نعرے تکبیر پڑھنے کے لیے تیار ہیں، مگر ہجری تاریخ اگر پوچھی جائے تو کسی کو بھی یاد نہیں رہتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہجرت کے چلے جانے کے دن سے لے کر کے ایک کیلنڈر بنا، اسلامی کیلنڈر، اس کو ہجری کیلنڈر کہتے ہیں، مگر آج ہمیں پوچھے آج اردو تاریخ کتنی ہے نہیں پتہ، اس لیے کہ ہم نے ہمارے نبی کے ساتھ بھی دھوکہ ہی کیا ہے۔ ایک ہجرت کا سال ہمیں پتہ نہیں ہے، آپ کی بیویوں کے ڈھنگ سے ہمیں 11 بیویوں کے نام پتہ نہیں ہے۔ آپ کے کوئی کہتا ہے حضرت عائشہ سے انہوں نے فلاں فلاں یہ کیا ہے، بکواس کہنے والوں کی بکواس جب کانوں میں آتے ہیں ہم ہمارے نبی کے نام پر شک کرتے ہیں، تو ایمانی کہاں رہا؟ تو جب تک انسان سیرت نہیں پڑھے گا، حضور کی زندگی پتہ نہیں محبت کیسے ہوگی؟ صرف بولنے سے۔ میرا ہمیشہ یہی کہنا ہے کہ میں بولوں میرے حضور سے محبت ہے، حضور سے محبت ہے، میں مانتا ہی نہیں اس کو۔ جب تک کہ آپ اس کو پڑھ نہیں سکتے، اس شخصیت کو محبت پیدا کبھی نہیں ہوتی۔ پڑھنا ایسا ہے جیسے وہ شخصیت ہمارے سامنے ہو، پڑھیں گے نہیں شخصیت کبھی نہیں آئے گی۔ تو شخصیت کو دل میں اتارنے کے لیے ان کی تاریخ کو، ان کی ہسٹری کو، ان کی زندگی کو پڑھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جو اسلام کا انقلاب برپا ہوا، خلافت راشدین کا دور ہے، وہ آپ دیکھیں کہ عیسائی حضرات میں جو اتنا انہوں نے کام کیا ہے، تحریف شدہ بائبل
جو چینج کی گئی ہے اس میں بڑے بڑے پی ایچ ڈی حضرات آپ کو ملیں گے، پوپس، جنہوں نے کتابوں کی انبار لگا دی۔ ہمارے یہاں پہ آپ پچھلے لوگوں کو مت جائیے، ہمارے بیچ میں بتائیے یہاں پہ بیٹھنے والوں میں کون ایسا ریسرچ داں ہے یا کون ایسا اسپیشل کورس کیا ہے جو حضور کی تاریخ بتا سکتا ہے؟ کون وہ ہے جو بدری صحابہ کے نام بتا سکتا ہے؟ کون وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی تاریخ اور ان کی عمریں بتا سکتا ہے؟ وہ جانے دیجیے خلافت راشدین کے دور کو حضرت ابو بکر نے کتنے سال جو ہے وہ خلافت کی، حضرت عمر نے کتنے سال، کچھ پتہ نہیں۔ پھر بھی ہم سمجھ رہے ہیں ہم بڑے مسلمان ہیں۔ نہیں، ہم اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، ہم اپنی قوم کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ نالج تو کچھ بھی نہیں ہے، مگر لڑائی جھگڑا ایسا کرتے ہیں جیسے زبردست جانکار یہی ہیں۔ تو سب سے پہلے نیت کریں کہ ہمیں پڑھنا چاہیے۔ جب انسان پڑھے گا تو پھر کسی کی طرف اس کو بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کا کیا کہنا ہے، نہیں، انسان خود سوچے گا۔ اگر انسان کوئی بزنس کرتا ہے، چھوٹا موٹا ایک 50,000 لاکھ روپے کا اگر وہ دھندا کرتا ہے، اس کے لیے 10 مرتبہ سوچتا ہے، 10 لوگوں سے پوچھتا ہے اور پھر اس کو کرنے کے لیے جاتا ہے۔ اللہ کے کلام کے لیے اللہ تعالیٰ اتنا ہمیں چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں اس کے تدبر کی طرف، مگر کسی نے کہہ دیا کہ یہ سمجھنے کی کتاب نہیں ہے، ہم نے ہمارے کان بند کر لیے، آنکھ بند کر لی، ہمارے دلوں پہ پردہ ڈال دیا، اسی کو اللہ تعالیٰ نے کیا۔ تم قرآن کیوں سمجھنا نہیں چاہتے؟ کیا تمہارے دماغ پر، تمہارے سینوں پر تالے چڑھے ہوئے؟ اللہ کہہ رہے ہیں افلا یتدبرون القرآن۔ اللہ تعالیٰ نے یوں نہیں کہا کہ تم قرآن کی تلاوت کیوں نہیں کرتے، تلاوت نہیں، تدبر کیوں نہیں کرتے قرآن میں۔ وہ تدبر کیا ہے؟ آپ کسی دن کسی ایک آیت پر کر کے دیکھیے، انشاءاللہ واقعتاً اللہ کے کلام کا مزہ اور وہ معجزہ جو صحابہ کے ساتھ تو وہ ہمارے ساتھ بھی اس قرآن کا اعجاز ہو کے رہے گا۔ ایک ایک آیت کو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے جسم میں سوچنے کے لیے کہا، زمین میں سوچنے کے لیے کہا، آسمانوں میں سوچنے کے لیے کہا۔ وہ جب انسان سوچتا ہے کہ ایک چیز کو، آپ دیکھیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، کتنی قسم کی رگیں ہیں، کتنی ہڈیاں ہیں، باریک موٹی۔ اچھا یہ دیکھیں اللہ کی قدرت کے ایک ہر جگہ پہ جو آئیڈینٹی بنائی جاتی ہے، فنگر پرنٹ لیا جاتا ہے۔ پوری دنیا کا چھوڑیے، ہندوستان کے اندر 130 کروڑ کی آبادی ہے، ہر ایک کا فنگر پرنٹ ایک دوسرے سے میچ نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے رب کی قدرت ہے، سب کا فنگر پرنٹ لیا جاتا ہے، سب کے آئی بال لیے جاتے ہیں، سب کی آنکھوں کا نقشہ الگ ہے۔ تو وہ رب کتنا بڑا ہوگا جو کروڑوں انسانوں کو بناتا ہے، ہر ایک کے انگوٹے کی ریگے اور ریشے وہ مختلف ہیں۔ تو وہ رب کے بارے میں آپ ذرا تصور کریں، محاسبہ کریں، اس کو بیٹھ کر کے سوچیں کہ رب کتنا بڑا ہوگا۔ یہی چیز حضرت انبیاء نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہا۔ حضرت ابراہیم نے کہا اے اللہ کیف تحیی الموتی، کیسے زندہ کرتا ہے تو؟ اللہ نے پوچھا اولم تؤمن، یقین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے؟ کہا بلا ولکن لیطمئن قلبی، اللہ بس ایک سکون قلب چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں مردے کے زندہ کرنے کا۔ فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لے الگ الگ، اور کیا کر اس کو بالکل جو ہے وہ مکس کر دے، کاٹ کر کے، اور لے جا کر کے الگ الگ 4 پہاڑوں پر رکھ دے۔ ثم ادعوہن یأتینک سعیا، پرندوں کا نام لے کر بلاؤ، زندہ اڑ کر کے آئیں گے۔ یہ بات حضرت عزیر نے بھی کی تھی اللہ تعالیٰ سے، اللہ کیف تحیی الموتی، کیسے زندہ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر سے کہا کہ ٹھیک ہے۔ جب وہ چلے، ساتھ میں ٹفن تھا، کھانا لے کر کے، ان کا جو کھچر گدھا تھا وہ لے کے چلے، ایک جگہ بیٹھے سو گئے۔ ایک زمانے کے بعد اٹھے تو گدھا بھی وہاں پہ نہیں تھا، ڈبہ وہاں پہ رکھا ہوا ہے، جیسا جو تھا وہ خراب بھی نہیں، جیسے گرم ہوگا تو گرم ہی تھا۔ حضرت عزیر سے اللہ نے کہا کہ کتنے دن رکے ہو تم؟ یومن و بعد یوم، 1 دن، 1.5 دن، 2 دن، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، بدلہ سا تو دکھ رہا ہے۔ اللہ نے بل لبثت 100 عام، 100 سال تک تمہیں ہم نے تمہیں موت دے دی تھی، 100 سال۔ آپ 100 سال کے بعد اسی جگہ سے اٹھے ہو۔ انظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، کھانا اور پینا دیکھیے خراب بھی نہیں ہوا ہے 100 سال میں، رات کا کھانا صبح سڑ جاتا ہے، 100 سال کا کھانا اللہ نے خراب نہیں کیا۔ اور کہاں کہ انظر الی حمارک، گدھے کو دیکھ، تھا نہیں، پھر اس کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اس گدھے کو تیار کیا حضرت عزیر کے سامنے۔ ثم نقصوها لحما، پھر گوشت چڑھا وغیرہ وغیرہ۔ کہاں یہ کھچر؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے قادر ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں غور کرنا چاہیے انسان، وہ پتہ چلے گا۔ قرآن صرف ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الجنۃ والناس، کیا کہاں اللہ تعالیٰ نے کچھ معلوم نہیں۔ یہی روش رہے گی اللہ کی کتاب کے ساتھ تو سوائے مذاق کے تو میں اس کو اور کوئی نام نہیں دے سکتا، کہ جس نماز میں ہم اللہ سے بات چیت کر رہے ہیں ہم کو پتہ نہیں ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں۔
ہم نے سمجھ رکھا ہے یہ ثواب کمانے کی اور مردے کو جو ہے وہ بخشانے کے لیے اور جو ہے جناتوں کو جو ہے وہ نکالنے کے لیے یہ کتاب اتاری گئی ہے، تعویذ گنڈوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ نہیں، یہ کتاب، یہ مطالعہ ایسا ہے کہ سورج کی طرح اپنے دلوں کو منور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ تو اس کے لیے پہلا ہمارا حصہ جو ہوگا وہ قرآن مجید کے سلسلے میں ہوگا کہ روزانہ زندگی میں ہم کچھ وقت اللہ کی کتاب کے پڑھنے میں لگائیں، اور جو لوگ پڑھتے ہیں وہ کبھی بیکار نہیں جاتے۔ مطالعے کی عادت جس کو ہوتی ہے نا، وہ جب عادت ہو جاتی ہے نا، وہ بالکل کتاب کا کیڑا کہتے ہیں، نیند میں سے اٹھے تو بھی انسان پڑھتا ہے، اور پھر اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی، سفر میں جا رہا ہے وہ تنہا ہے، بس کتاب ہے اس کے پاس سب کچھ ہے۔ آج بھی آپ سے بات بتا دیں کہ لوگ کہتے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے اور پورا الیکٹرانک دور ہے، اب کتابوں کا نہیں، بلکہ الیکٹرانک دور میں جتنی کتابیں لکھی گئی اس سے پہلے کبھی نہیں لکھی گئی تھی۔ اتنی کتابیں آج بھی لکھی جا رہی ہیں، پرنٹنگ پریس جو ہے مسلسل کتابوں کو چھپانے کے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اپنا تعلق کتاب سے ہونا چاہیے، اور جو انسان کتاب کا عادی بنتا ہے وہ کبھی فقیر نہیں ہوتا۔ اب ہماری زندگی ایکچولی ایک فقیر کی طرح ہے۔ اس مثال کو ایسا سمجھے کہ جو اس انسان جو فقیر ہوتا ہے وہ ہر ایک کے در پہ جاتا ہے، کوئی کچھ ڈال دے گا وہ اس کے لیے نعمت اور غنیمت ہوتی ہے۔ علم کے معاملے میں ہم فقیر بن چکے ہیں، اپنے آپ کو ہم نے فقیر بنا لیا ہے۔ یہ فلاں صاحب نے کہہ دیا ہم نے اس کو قبول کر لیا، وہ صاحب نے کیا، جو صحیح تھا وہ بھی، جو سڑا ہوا تھا وہ بھی، جو اچھا تھا وہ بھی۔ جب انسان خود پڑھنے لگے گا وہ امیر بنے گا، وہ غنی بنے گا، اس کو محتاجگی کی ضرورت نہیں رہے گی۔ دیکھیے اس کو ایک مثال سے سمجھے، جو لوگ ہمبل ہوتے ہیں نا ان کے پاس وزڈم ہوتا ہے، وہ اپنا راستہ کہیں بھی، جیسے پانی جب آسمان سے زمین پہ گرتا ہے وہ اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے، ایسے ہمبل انسان کے لیے اس کو راستہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود اپنا راستہ بنا لیتا ہے۔ علم انسان کے پاس میں ہے، مطالعہ انسان کے پاس میں، وہ کبھی محروم نہیں ہوتا، اور لاکھ انسان اچھا رہے اور اس کے بعد مطالعہ نہیں، وہ ہمیشہ محروم ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے پاس قیامت میں جب ہم کھڑے ہوں گے یہ نہیں کہہ سکتے اے اللہ کتاب تو تھی مگر ہم نے پڑھا نہیں ہے، ہم نے سمجھا نہیں ہے، وہ کوئی لچر عذر اللہ کے پاس میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ آج بھی زندگی میں ہمارے پاس وقت ہے، ہم رجوع کریں اپنی زندگی کی طرف اور قرآن کو سمجھے۔ جو یہ کہتا ہے کہ قرآن سمجھنے سے جو ہے گمراہ ہو جاؤ گے، نعوذ باللہ، وہ ایمان سے اس کا ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ توبہ کر کے واپس کلمہ پڑھ لے، چاہے وہ ممبر سے صدا لگائی گئی ہو، چاہے وہ کسی کو فردن کہا گیا ہو۔ ان لوگوں نے ایک ایسی جماعت ایک سیاست کے طور پر اس امت کو قرآن سے کٹا چکی ہے۔ بس ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ مسجد میں کوئی آئے تو وضو کے ساتھ آئے، قرآن پکڑے، وضو کے چند چھوٹے موٹے دو چار باتیں ایسی ہم نے سمجھ رکھی ہے، اور ادب کے دائرے میں ایسا گم ہو گئے ہیں، حقیقت ختم ہو چکی ہے۔ ہم آئے واپس حقیقت کی طرف، پڑھے قرآن کو، سمجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھے۔ جب تک نہیں سمجھیں گے ہماری آنے والی نسلیں بھی قیامت سے فیس نہیں کر سکے گی، دجال کا سامنا نہیں کر سکے گی، یاجوج ماجوج کی نسل سے نہیں بچ سکے گی، اور جس کا سارا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا۔ ہم ہماری نسلوں کو بچانا چاہتے ہیں تو مطالعے کی عادت ڈالیں، پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ بارہا اس سے پہلے بھی میں نے کہا ہے کہ اکثر میں نے گوروں کو بھی دیکھا ہے، گلے میں کیمرہ لٹکا ہوا ہے، ایک ہاتھ میں بغل میں لڑکی ہوتی ہے تو دوسرے بغل کے اندر اس کے پاس کتاب ہوتی ہے۔ کیونکہ ایک وقت میں ہمیں بھی بہت شوق تھا تو ہم اکثر دیکھتے تھے کہ ہندوستان گھومنے کے لیے آئے ہیں اپنے ملکوں سے، لاکھوں روپیہ خرچ کر کے، ڈالرز خرچ کر کے، یہاں پر بھی کتاب کو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ اور جو کتاب ہمیں دی گئی ہے، ہم اہل کتاب ہیں، کتاب والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتاب دی ہے اور ہم کتاب سے محروم ہیں۔ کتاب کیا کہہ رہی ہے ہمیں پتہ نہیں ہے، بالکل ظلمتوں اور اندھیروں میں ہم اپنی زندگی جی رہے ہیں۔ اندھیروں سے باہر آنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہے، کان دیا ہے، دل دیا ہے، پوچھے گا اللہ تعالیٰ قیامت میں۔ تو اس وقت ہمارے پاس زندگی پڑی ہے، ہم ارادہ کریں کہ زندگی کا کچھ حصہ ہم مطالعے کے لیے نکالیں گے۔ اب اس کے بعد دیکھیں صحابہ کی ایک زندگی جو ہماری زندگی کو تبدیل کرتی ہے، ایک ایک صحابی کا واقعہ، ایک ایک صحابیہ کا واقعہ، ہمیں پتہ نہیں ہے کیسے انہوں نے زندگی گزاری۔ تو ان کے صحابہ کی سیرت کو پڑھنا، پھر اس کے بعد ایک لمبی تاریخ ہے مطالعے کے لیے۔ کم سے کم ہم اتنا تو شروع کریں کہ اللہ کے کلام سے اپنی زندگی کا آغاز کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ سارے مسائل کا حل ہمیں اللہ کی کتاب میں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں خوب مطالعہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔